بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمادی الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یا چاند دیکھنے کے بعد کسی بھی وقت جو شخص یہ صورت پڑھ لیتا ہے وہ اپنے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھلوا لیتا ہے۔ جس انسان کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس انسان کی تقدیر اس کا ساتھ نہیں دیتی، جس کے گھر میں غربت ہے یا تنگ دستی ہے اور کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، ایسے گھریلو مسائل ہیں جو کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو جمادی الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے یا چاند دیکھتے ہی اس سورت کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ عمل فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، فوری طور پر ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے، رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ آپ میں سے بھی جو شخص جمادی الاول سے پہلے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو شخص اپنی تقدیر پر لگے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، بے اولاد ہے اور اولاد حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی بے روزگاری سے اور ہر طرح کے مسئلے سے نجات چاہتا ہے، تو وہ جمادی الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے یا چاند دیکھنے کے بعد اس عمل کو ایک بار لازمی کر لے۔ اگر آپ اس نئے چاند کے ساتھ اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے اور نہ ہی در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو آج جمادی الاول کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے پہلے قرآن پاک کی اس مبارک سورت کو بتائے گئے طریقے سے ایک بار لازمی پڑھ لینا۔ جس بھی گھر میں یہ مبارک سورت پڑھ لی جائے گی، انشاءاللہ اس گھر میں سے رزق کی تنگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس گھر میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو جائے گا، اس گھر کی تمام مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا، اس گھر میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی، رزق میں بے تحاشا اضافہ ہو جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے دل کی ہر جائز مراد پوری ہو جائے گی۔ آئیے ناظرین، آج کے اس مبارک عمل کو سمجھ لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے اور اس عمل کو کرتے وقت آپ نے کون سی خاص باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے جو بھی میرے بھائی اور بہن ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ ایسی ہی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کرتا رہوں گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جمادی الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے یا چاند نظر آنے کے بعد کسی بھی وقت آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود پاک یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ جس بھی مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، جس بھی حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، نیا چاند نکلتے ہی، جمادی الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی انشاءاللہ آپ کا ہر جائز مقصد پورا ہو جائے گا۔ جو بھی آپ کو ناممکن لگتا ہے اس عمل کی برکت سے آج ممکن ہو جائے گا۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے یہ خاص عمل کر لیں، من پسند شادی کے لیے اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو آپ نافرمان اولاد کو راہ راست پر لانے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، یہ مبارک سورت پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی سچی نیت کرنے کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے پروردگار سے اپنے تمام گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔
آپ نے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے آپ کو کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ہم تسبیحات تو پڑھ لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے تمام وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم سب انسان ہیں اور ہم سب سے جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی گناہ ضرور سرزد ہو جاتا ہے، اس لیے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ استغفار اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے کا نام ہے۔ اللہ پاک سے مغفرت طلب کرتے رہنا ایک نہایت ہی عمدہ عمل ہے اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ استغفار کی برکت سے اللہ رب العزت انسان کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ استغفار کرنے سے جہاں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، وہاں استغفار کی کثرت سے ہمیں اور بھی بہت زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کا ورد کرنے سے جہاں تمام مسلمانوں پر اللہ تعالی رحم فرماتے ہیں، وہیں یہ وظیفہ تمام مسلمانوں کے لیے کثرت مال اور نیک اولاد کا وسیلہ بھی بنتا ہے۔ کثرت سے استغفار کرنے سے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا ہوتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ ایک بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ دو بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، یعنی آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کی ایک مکمل تسبیح توجہ اور دھیان سے پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے، جو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، جس میں کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے اور کچھ دعا اور درخواست کا پہلو ہیں۔ اگر ہم بحیثیت مسلمان قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیں، قرآن مجید کے الفاظ پر غور و فکر کرنا شروع کر دیں، تو ہم اپنی زندگی اور اپنی نسلوں میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ہم اپنی راہ کو راہ راست پر لا کر درست سمت میں لے کر جا سکتے ہیں۔ ہم ہدایت یافتہ جماعت کی پیروی کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے عقائد کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم نے دوسروں کی راہ درست کرنی ہے۔ ہم صرف دوسروں کو بدلنے کا جذبہ رکھتے ہیں، دوسروں کے عیب بیان کرنا جانتے ہیں، دوسروں کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں، دوسروں کو عملی طور پر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم صرف اس جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کچھ لگ جائے، لیکن ہم خود کو بدلنے کی کوشش بالکل بھی نہیں کرتے۔ اب سورہ فاتحہ کو ہی دیکھ لیں، اس میں تمام مسلمان اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار و اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، لیکن پھر بھی ہم رزق کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ رزق کا وعدہ اللہ کی پاک ذات نے کیا ہے، ہم رزاق کو چھوڑ کر رزق کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ اگر آپ بھی آج رب کی رحمتوں اور برکتوں کے خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں تو آج جمادی الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اس عمل کو ایک بار لازمی کر لیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور ہر بار سورہ فاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جلد بازی میں آپ نے بالکل بھی یہ عمل نہیں کرنا۔ پوری توجہ اور مکمل دھیان کے ساتھ آپ نے دل سے اور خلوص نیت سے اس عمل کو کرنا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو 11 بار پڑھ لیں تو تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک صفاتی ناموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ مبارک صفاتی نام یا مجیبو یا وہابو ہیں۔
یہ مبارک نام پڑھنے سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، بے روزگاری نہیں رہے گی، اور اگر کاروبار ہے تو اس کاروبار میں ایسی برکت آئے گی کہ پھر سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھلے گا۔ آپ کے رزق اور کاروبار میں بے تحاشا اضافہ ہو جائے گا۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر یا مجیبو یا وہابو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا مجیبو یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا مجیبو یا وہابو دو بار ہو گیا، یا مجیبو یا وہابو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مجیبو یا وہابو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 300 بار پڑھنا ہے۔ جمادی الاول کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے جمادی الاول کا چاند دیکھ کر یا چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، اور آخر میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اور اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ عمل کے مکمل ہوتے ہی فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لیں۔ آپ کی ہر دعا، ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ ان الفاظ میں اللہ سے دعا کریں کہ اے پاک پروردگار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال فرما، اور اپنی نعمتیں ہمارے اعمال کے حساب سے نہیں بلکہ اپنی رحمتوں کے حساب سے عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تیری رضا میں راضی ہیں، ہمیں اسی پر قائم رکھنا۔ اے پیارے اللہ کریم، ہمارے عیبوں، گناہوں، کوتاہیوں کو معاف فرماتے ہوئے ہم پر اپنا کرم فرما۔ ہماری مشکلیں، پریشانیاں آسان فرما، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم، ہماری سب نیک دعائیں اور حاجات اپنی رحمت سے پوری فرما۔ آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کومنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔